Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. تو چلیے برائے راست اصل مدے پر آتے ہیں۔ آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور انوکھے سفر کا آغاز کرنے والے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ہم ایک باقاعدہ اردو اسکرپٹ رائٹنگ ٹیمپلیٹ کا استعمال کرتے ہوئے جدید دور کی ہائی پرفارمنس عادت اور ہماری کلاسک مشرقی حکمت کو آپس میں ملا رہے ہیں۔ یعنی سلیکن ویلی کے تیز ترین تصورات اور ہماری صدیوں پرانی روایات اب ایک ہی جگہ نظر آئیں گی، ہے نا کمال کی بات؟ اب چونکہ اسکرپٹ ٹیمپلیٹ کا اصول ہے کہ شروعات ایک زبردست ہک یا توجہ کھینچنے والی بات سے ہونی چاہیے، تو ذرا مشہور مصنف ٹم فیرس کی اس بات پر غور کیا جائے۔ 2017 میں جب ان کے کئی قریبی دوست یکے بعد دیگرے دنیا سے گزر گئے تو انہیں ایک بہت گہرا اور تلخ احساس ہوا۔ انہیں یہ ادراک ہوا کہ وقت زندگی کا وہ واحد اثاثہ ہے جو کبھی کسی صورت واپس نہیں آتا، اور بالکل اسی احساس نے انہیں دنیا کے بہترین اور کامیاب ترین لوگوں سے مشورے مانگنے پر مجبور کیا، جس کا شاندار نتیجہ ان کی مشہور کتاب ٹرائب آف مینٹورز کی صورت میں سامنے آیا۔ آج کے اس معلوماتی سفر کا نقشہ کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے رہنماؤں کی تلاش، پھر کہانی سنانے کا فن اور اس کی غیر یقینی صورتحال، اس کے بعد کامیابی اور ناکامی کے نئے زاویے، توجہ اور نہیں کہنے کی طاقت، لازوال ثقافتی حکمت، اور آخر میں نتیجہ اور ایک زبردست فکری مشق۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پہلا حصہ، رہنماؤں کی تلاش۔ آخر وقت کی کمی کے باعث مینٹورز یا رہنماؤں کی تلاش اتنی ضروری کیوں ہو جاتی ہے؟ دوسرا حصہ، کہانی سنانے کا فن اور غیر یقینی صورتحال کا جادو۔ اگر ہم موازنہ کریں تو ایک طرف وہ روایتی اور حد سے زیادہ سخت اسکرپٹ رائٹنگ ہوتی ہے جو سچ پوچھیں تو اکثر کافی بورنگ ہو جاتی ہے، اور دوسری طرف ہے کہانی سنانے کا متحرک فن۔ کہانی سنانے میں ہمیشہ ایک سسپینس، ایک غیر یقینی صورتحال چھپی ہوتی ہے، اور اصل میں یہی وہ جادو ہے جو دیکھنے اور سننے والوں کی توجہ کو پوری طرح جکڑ کر رکھتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، منزل کیا ہے؟ اس کی بجائے اس منزل تک کیسے پہنچا جائے؟ یہ ایک ایسا اصول ہے جسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ کیا سے زیادہ کیسے پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے۔ ذرا سوچئے، اکثر سب کو معلوم ہوتا ہے کہ کہانی کا انجام کیا ہوگا یا آخری منزل کیا ہے، لیکن وہ سفر، وہ طریقہ جو اس منزل تک لے کر جاتا ہے، سارا مزہ اور سارا جادو تو اسی میں ہے۔ میڈیا کی ان مشہور مثالوں کو ہی دیکھ لیجئے، گیم آف تھرونز کے کرداروں کا غیر متوقع سفر ہو یا پھر ہاؤ آئی میٹ یور مدر جیسا شو، سب کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ انجام کیا ہونے والا ہے۔ اور بالی ووڈ کی رومانوی فلمیں تو اس کی سب سے شاندار مثال ہیں۔ سنیما میں بیٹھے ہر شخص کو 100% پتا ہوتا ہے کہ ہیرو اور ہیروئن نے آخر میں مل ہی جانا ہے، لیکن وہ کیسے ملیں گے؟ بس یہی وہ دلچسپ سسپینس اور سفر ہے جو ہمیں گھنٹوں تک اسکرین کے سامنے بٹھائے رکھتا ہے۔ تیسرا حصہ، ناکامی اور کامیابی کو بالکل نئے زاویے سے دیکھنا۔ اب اس نقطہ نظر پر ذرا گہرائی سے غور کیا جائے۔ ناکامیاں واقعی کسی بھی راستے کا اختتام نہیں ہوتی، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ وہ ضروری اور بنیادی قدم ہیں جو انسان کو اس کے اصل مقصد کی طرف دھکیلتے ہیں۔ مشہور شیف اور مصنفہ سمین نصرت کی یہ بات بالکل دل کو لگتی ہے کہ ان کی ہر بظاہر نظر آنے والی ناکامی نے دراصل انہیں ان کی اصل منزل کے مزید قریب کر دیا تھا۔ کتنی زبردست سوچ ہے۔ ہم سب نے اکثر مختلف پیشوں میں کئی طرح کے برے مشورے سن رکھے ہوتے ہیں، لیکن کامیاب لوگوں کی حقیقت ان سے بالکل مختلف اور بعض اوقات تلخ مگر سچی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اکثر کہا جاتا ہے کہ ہر کام صرف پیسوں کے لیے کیا جائے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ حقیقی اور دیر پا اطمینان اپنے کام کی گہرائی میں اترنے سے ہی ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح شروع میں ہی دوسروں کا پیسہ اور سرمایہ ضائع کرنے کے بجائے اپنے بلبوتے پر کام کرنا انسان کو اصل میں پیسے کمانے کے فن کا ماہر بناتا ہے۔ یہ وہ فرق ہے جو ایک عام انسان کو ایک رہنما بناتا ہے۔ ٹرائب آف مینٹورز میں دنیا کے کامیاب ترین لوگوں سے ایک بہت ہی دلچسپ سوال پوچھا گیا۔ ان کی $100 سے کم کی بہترین خریداری کون سی تھی؟ اور یقین مانیے ان کے جوابات حیران کن تھے۔ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ فائدہ کوئی بہت مہنگی چیزیں نہیں دیتی، بلکہ بہت چھوٹی اور سستی سرمایہ کاری دیتی ہیں، چاہے وہ دن کو منظم کرنے کے لیے ایک سستی سی ڈائری ہو، اوریگون کی جھیل میں تیرنے کے لیے $4 کی پارکنگ کی جگہ ہو، یا محض والدین کی ایک تصویر جو اچھے اخلاق کی یاد دلاتی رہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کی کارکردگی کو حیران کن حد تک بڑھا دیتی ہیں۔ چوتھا حصہ، توجہ اور نہیں کہنا، یعنی غیر ضروری چیزوں کو مسلسل انکار کرنا۔ یہ نمبر 1000 یہ کوئی معمولی عدد نہیں ہے۔ دراصل یہ اسٹیو جابز کے ایک انتہائی بنیادی فلسفے کی نمائندگی کرتا ہے۔ ان کے مطابق جدت ترازی یا انوویشن کا اصل مطلب یہ ہے کہ 1000 دیگر اچھے آئیڈیاز کو صاف نہیں کہہ گیا جائے،
بالکل، تاکہ انسان اپنا سب سے قیمتی وقت اور توانائی صرف اور صرف ان چند چیزوں کے لیے بچا سکے جو واقعی سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ریچا چڈھا کی تو کیا ہوا والی یہ شاندار مشق واقعی کمال کی اور انتہائی کارآمد ہے۔ یہ ایک ایسا قدم بقدم منطقی طریقہ ہے جو بے چینی اور گھبراہٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک بہترین ہتھیار کا کام دیتا ہے۔ جب بھی کوئی پریشانی آئے، بس اس واقعے کی تہہ تک جانے کے لیے بار بار یہ سوال پوچھا جائے، تو کیا ہوا؟ ایک وقت آئے گا جب یہ احساس ہوگا کہ وہ جو اصل خوف تھا وہ تو بالکل غیر معقول اور بے بنیاد تھا، اور یوں انسان دوبارہ اپنی پوری توجہ اپنے کام پر مرکوز کر پاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں، ہے نا آسان؟ 5واں حصہ، لازوال ثقافتی حکمت، کچھ کلاسک اور قدیم سچائیاں۔ سعادت حسن منٹو کا یہ مشہور قول روایتی تعلیم اور حقیقی دانشمندی کے درمیان فرق کو کتنی خوبصورتی سے واضح کرتا ہے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم تعلیم تو خرید سکتے ہیں، لیکن حکمت اور بصیرت صرف کتابوں سے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہے جو صرف زندگی کے تجربات اور قدرت کے فضل سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر علامہ اقبال کا یہ شہر آفاق شعر، یہ انسانی صلاحیتوں کی کیا ہی شاندار عکاسی کرتا ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ یہ مصرع ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے اندر بے پناہ پوشیدہ صلاحیتیں موجود ہیں، بس ان صلاحیتوں کو باہر لانے اور کچھ واقعی شاندار کر دکھانے کے لیے محض تھوڑی سی رہنمائی اور ہلکی سی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل ایک بیج کی طرح جسے بس ذرا سے پانی کی ضرورت ہے۔ آج کے اس جدید دور میں ایک مضبوط نیٹ ورک بنانے کے بے شمار مشورے دیے جاتے ہیں۔ ذرا اسے اس قدیم حکمت سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ حضرت علی کا یہ قول بالکل واضح کر دیتا ہے کہ مشکل وقت میں ساتھ دینے والے وفادار رشتوں کی اصل اہمیت کیا ہوتی ہے۔ سچی اور پائیدار کامیابی ہمیشہ انہی قابل اعتماد رشتوں کی مضبوط بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ یہ اردو ضرب المثل انسانی فطرت کی تیزی سے بدلتی ہوئی حقیقت اور حال کے لمحات کی قدر کرنے کی ایک زبردست یاد دہانی ہے۔ وقت کا پہیہ تو اپنے مقررہ اصولوں کے تحت چلتا ہی رہتا ہے، لیکن ہم انسانی رویے انتہائی غیر متوقع طور پر کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ اسی لیے حال پر توجہ دینا، بھروسے کی قدر کرنا اور رشتوں میں محتاط رہنا انتہائی ضروری ہے۔ چھٹا اور آخری حصہ، نتیجہ اور ہوم ورک۔ ایک آخری فکری مشق کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس پورے تجزیے کا بنیادی خلاصہ کیا نکلا؟ وہ یہ ہے: وقت انتہائی قیمتی اور ناقابل تجدید ہے، اس لیے اسے بے رحمی سے بچایا جائے، بات چیت یا کہانیاں سناتے ہوئے تجسس کو برقرار رکھا جائے اور کیسے پر فوکس کیا جائے۔ ناکامیوں کو راستے کی رکاوٹ کے بجائے منزل کی سیڑھی سمجھا جائے۔ اپنی پوری توجہ حاصل کرنے کے لیے اکثر چیزوں کو نہیں کہنا سیکھا جائے، اور سب سے اہم بات، آج کی یہ تمام جدید حکمت عملیاں دراصل ہماری صدیوں پرانی ثقافتی حکمت کی صدائیں ہیں۔ یہ سب مل کر ایک بامقصد اور شاندار زندگی گزارنے کے لیے بہترین اوزار فراہم کرتی ہیں۔ اب اس سچائی کو مکمل طور پر ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور یہ ایک نایاب وسیلہ ہے، ذرا سوچا جائے۔ ایک حقیقی دانشمندی کا ورثہ چھوڑنے کے لیے آج روزمرہ زندگی کی وہ کون سی غیر ضروری عادت یا سرگرمی ہے جسے آج ہی نہیں کہنے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو جدید دور کی تیز رفتار اور ہماری ثقافتی حکمت کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ اور اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ معلوماتی تجزیہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ Thank you for watching Abubakar Talimwala's videos. Please subscribe and share with your friends and family.